السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلاصہ قرآن کے سلسلے میں آج ہم تیسرے درس میں موجود ہیں اور انشاءاللہ تیسرے پارے پر گفتگو کریں گے۔ اس سے پہلے والے درس میں ہم نے سورہ بقرہ کے 26ویں رکوع تک بات کی تھی۔ آج ہم 27ویں رکوع سے آگے کی طرف بڑھیں گے اور تیسرا پارہ انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ 27ویں رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے حرمت والے مہینوں کا ذکر کیا ہے۔ اس کو سمجھ لیں اس طرح سے کہ اسلام کے آنے سے پہلے عرب میں 4 مہینے جو قمری کیلنڈر ہے، چاند کا جو کیلنڈر ہے جس کو اب ہم اسلامک کیلنڈر بھی کہتے ہیں، اس کے لحاظ سے 4 مہینے ایسے تھے جو بہت محترم تھے، جن کی بہت زیادہ عزت کی جاتی تھی، ان میں لڑائی جھگڑوں سے بچا جاتا تھا، جنگیں روک دی جاتی تھی ان مہینوں میں آ کر، اور ان مہینوں کا بڑا احترام کیا جاتا تھا، انہیں اشہر حرم کہا جاتا تھا، حرمت والے مہینے، محرم مہینے جن کا احترام ہو، عزت ہو، اعزاز ہو۔ اسلام نے ان مہینوں کو باقی رکھا، ان مہینوں کے احترام کو باقی رکھا۔ اس رکوع میں 27واں رکوع سورہ بقرہ کا ہے، اس میں ان مہینوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ وہ مہینے ہم میں سے اکثر لوگ جانتے بھی ہوں گے کہ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، یعنی چاند کا جو کیلنڈر ہے اس کے لحاظ سے آخر کے 2 مہینے اور پہلا مہینہ یہ مسلسل، اور پھر رجب کا مہینہ الگ سے، تو یہ کل 4 مہینے ایسے ہیں جن کو احترام، عزت اور اہمیت حاصل تھی اور آج بھی ہے۔ قرآن کریم نے اس کو باقی رکھا ہے۔ ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ ہم لوگ خاص طور پر ان مہینوں میں خاص اہتمام کریں برائیوں سے بچنے کا، خاص اہتمام کریں اللہ کو ناراض نہ کرنے کا اور اللہ کی مخلوقات کو تکلیف نہ پہنچانے کا زیادہ اہتمام ان مہینوں میں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد پھر اسی رکوع میں شراب کا حکم ہے، شراب کی حرمت، شراب کو حرام قرار دیا گیا، اس کی نجاست، اس کی گندگی اور اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں ان کی وجہ سے، جو برے اثرات پڑتے ہیں انسان کے اوپر، سوسائٹی پر، اس کی وجہ سے اس کو حرام کیا گیا۔ جوا کو بھی حرام کیا گیا اسی رکوع میں، اور صدقے کا ذکر ہے، یتیم کا ذکر ہے۔ یتیم کی بات اس سے پہلے بھی آ چکی ہے، میں نے ذکر کیا تھا کہ یتیموں کے مسائل پر اسلام نے بے پناہ توجہ دی ہے۔ قرآن کریم نے الگ الگ انداز سے پلٹ پلٹ کر گفتگو کی ہے، یہاں پر گفتگو پھر آئی ہے۔ اس کے علاوہ مشرکوں سے شادی کا معاملہ، مشرک خواتین سے شادی کا معاملہ، اور پھر آگے کے جو رکوع ہیں، رکوع نمبر 28 سے جو بات شروع ہوتی ہے وہ خاص طور پر خواتین کے مسائل سے ریلیٹڈ ہے، خواتین کے مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ طلاق کے مسائل پھر آگے کے رکوع میں، آگے کی آیتوں میں آئے ہیں۔ طلاق کے مسائل، بچوں کے دودھ پلانے، رضاعت جس کو کہا جاتا ہے، بچوں کو دودھ پلانے کا معاملہ، اس کی مدت کیا ہے کام ہے، وہ مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ عدت کی بات ہے، وہ عورت جس کا شوہر مر جائے، دنیا سے چلا جائے، اس کو کتنی عدت گزارنی چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس عورت کی شادی کا کیا معاملہ ہوگا۔ یہاں میں رک کے 2 باتیں خاص طور پر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو طلاق کا معاملہ ہے۔ دیکھیے، طلاق، اسلام نے طلاق کو مسائل کے ایک حل کے طور پر پیش کیا ہے۔ اسلام کا ماننا یہ ہے کہ طلاق اپنے آپ میں خود کوئی مسئلہ نہیں ہے، خود کوئی جھگڑے کی بات نہیں، جھگڑے کی چیز نہیں ہے، بلکہ جب آپس میں رہنا ناممکن ہو جائے اور یہ ممکن ہو گیا، اب جھگڑا بہت شدید ہو سکتا ہے، جو کھٹ پٹ چل رہی تھی، آپس میں بن نہیں رہی تھی میاں بیوی میں، اب وہ بڑا خطرناک جھگڑے کی صورت اختیار کر لے گی، تو اس مسئلے کے حل کے لیے ہے طلاق۔ یہ بہت اہم نقطہ، بہت اہم پوائنٹ ہے۔ یہ طلاق مسائل کا حل ہے، نہ کہ خود مسئلہ ہے۔ وہ ہماری آپ کی مسلم سوسائٹی کی بدقسمتی ہے کہ ہم نے اس کو اپنی جہالت کی وجہ سے، اپنی نادانی کی وجہ سے، دین سے دوری کی وجہ سے ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ڈالا، اور معاشرے کو ہم نے جھونک دیا اس کی آگ میں۔ ہمارے یہاں معاملہ یہ ہے کہ شوہر کی بیوی سے لڑائی ہوئی تو وہ سزا کے طور پر، اچھا تم نے مجھے ایسا کیا
تم نے مجھے یہ تکلیف پہنچائی، دیکھو میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، اور طلاق دے دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر ڈنڈے برسائے گئے ہیں صحابہ کرام کے دور میں، خلافت راشدہ میں ایسے لوگوں کو سزائیں دی گئی ہیں، اور ایسے لوگوں کی شدید برائی بیان کی گئی ہے شریعت مطہرہ میں، پاکیزہ شریعت میں، لیکن بدقسمتی سے یہی ہمارے ہاں رائج ہو گیا۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ جب ایک شوہر کا بیوی کا ساتھ میں رہنا ممکن نہ ہو پا رہا ہو، آپس میں بات چیت ہو رہی ہے، آپس میں گفتگو ہو رہی ہے، کبھی کوئی اگنور کر رہا ہے، کبھی کوئی اگنور کر رہا ہے، لیکن کچھ ایشو ایسے ہیں جن پر بات بن ہی نہیں رہی، میچ ہی نہیں کر رہا رنگ، جس کی میں مثال دیا کرتا ہوں کہ کالا اور سفید رنگ جو ہے اس کو آپ کتنا میچ کریں گے؟ گرین ہے، براؤن ہے، اس کو آپ تھوڑا قریب لا سکتے ہیں، لیکن بالکل ایک طرف کالا ایک طرف سفید، یعنی بالکل دو الگ الگ مزاج ہیں، ان کو آپس میں کیسے میچ کیا جا سکتا ہے؟ وہی معاملہ یہاں بھی ہے کہ جب آپس میں بالکل میچنگ نہ ہو بیٹھ رہی ہو، کسی طرح سے ساتھ رہنا ممکن نہ ہو رہا ہو، ہر طرح کا حل کی کوشش کر لی گئی، دونوں طرف سے کچھ بڑوں کو بٹھا کر بھی بات چیت کر لی گئی، لیکن ممکن نہیں ہو پا رہا تھا، کیونکہ ذہن الگ ہے، دماغ الگ ہے، سوچ الگ ہے، فکر الگ ہے۔ لہٰذا اب اسلام کہتا ہے کہ اب یہ کرو، آپس میں طے کر لو کہ بھائی اب نہیں ساتھ رہ پا رہے تو چلو الگ ہو جاتے ہیں۔ الگ ہونے کا طریقہ یہ بتایا گیا کہ مرد ایک بار یہ کہے کہ میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں، یعنی جو رشتہ ہمارا نکاح کے ذریعے قائم ہوا تھا وہ رشتہ میں توڑ رہا ہوں، ایک مرتبہ یہ کہا جائے۔ یہاں پہ بات بھی نوٹ کرنے لائق ہے کہ ایک مرد کے پاس 3 آپشن ہوتے ہیں، 3 مرتبہ طلاق دینے کا آپشن ایک آدمی کے پاس ہے، اس نے یعنی اس میں سے یہاں پر اسلام کہتا ہے ایک آپشن، فرسٹ آپشن جو ہے اس نے وہ استعمال کر لیا، لیکن ابھی 2 آپشن تو باقی ہیں اس کے پاس۔ اس میں ہوتا یہ ہے، فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی آدمی ساتھ نہیں رہ پا رہا، لیکن جب دور رہنے کا معاملہ پیش آیا، جب دور رہنا شروع کیا تو لگا کہ بھیا یہ تو بڑا مشکل ہے، ایک دوسرے کے بغیر رہنے میں تو یہ پریشانی، یہ پرابلمس ہیں، اس لیے ساتھ تو نہیں رہ سکتے۔ جب ساتھ نہیں رہ سکتے تو کیا کریں؟ چلو ٹھیک ہے، بس اب برداشت کریں گے، وہ خامی تو ہے، شوہر نے کہا چلو وہ خرابی تو ہے، بیوی نے کہا ٹھیک ہے وہ اس میں فالٹ تو ہے، لیکن اب کیا کریں، ساتھ تو رہنا پڑے گا، کیونکہ زیادہ بڑی مصیبتیں یہ آ رہی ہیں جب الگ الگ رہیں تو پتہ چلا ہے۔ تو اسلام کہتا ہے جب دور رہیں گے، عورت نے عدت گزارنی شروع کر دی، عدت گزارنے کا انتظام مرد کرے گا عورت کے لیے، اس کے گھر میں جو اس کا اپنا گھر ہے وہیں پر انتظام کرے گا، مرد کی ذمہ داری ہے وہ عدت گزارے، اور اس کے بعد جب یہ آپس میں رہنے الگ الگ رہنے کے بعد طے ہو گیا کہ نہیں بھائی بات نہیں بن پا رہی، تو ہمارے پاس ابھی 2 آپشن باقی ہیں، ہم یہ کر سکتے ہیں کہ پھر ساتھ رہنا شروع کر دیں۔ یہ اتنا فطری، اتنا نیچرل، اتنا پیارا نظام اسلام نے دیا ہے، لیکن افسوس کہ ہم لوگوں نے اس کو بالکل خراب کر دیا۔ جب ہم نے خود خراب کیا تو دوسروں کو موقع مل گیا، اب پھر طلاق بل بھی آ رہا ہے، اس پر گفتگو، وہ گفتگو کر رہے ہیں جو لفظ طلاق لکھنا نہیں جانتے، پڑھنا نہیں جانتے، اس کے معنی انہیں نہیں پتا، وہ اس پہ بحث کر رہے ہیں، اس پہ حکم صادر کر رہے ہیں، اس پہ فیصلہ سنا رہے ہیں۔ بہرحال یہ ہمارے اپنی کرتوت کا نتیجہ ہے۔ تو اسلام نے یہ میں نے صرف اشارہ کر دیا طلاق کی جو اصل اسلام میں ہے۔ اس کے علاوہ پھر دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ مطلقہ عورت اور بیوہ عورت، مطلقہ اور بیوہ عورت، ان دونوں کی جو عدت گزار لی انہوں نے، اب ان کی دوسری شادی کا معاملہ ہوتا ہے۔ اسلام ترغیب دیتا ہے کہ ایسی خواتین سے شادی کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کے علاوہ باقی تمام ازواج مطہرات آقا کی یا تو مطلقہ ہیں یا بیوہ ہیں۔ حضور نے اپنی زندگی سے سبق ہمیں دیا ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ غیر مسلموں کے اثر سے، ہندوستان میں ہندوؤں کے اثر سے ہم لوگوں نے یہ اپنے ہاں اصول بات بنا لی، یہ اصول بنا لیا کہ پھر اب دوبارہ شادی نہیں ہو سکتی۔ اس سے معاشرے میں بہت بگاڑ آیا۔ آپ اگر معاشرے میں اتر کے دیکھیں، آپ جا کے دیکھیں لوگوں کو کتنی اذیتیں، کتنی پریشانیوں میں جوان لڑکیاں جو کسی حادثے کی وجہ سے مطلقہ ہو گئیں، بیوہ ہو گئیں، کتنی اذیت ناک زندگی گزارنے پہ مجبور ہیں۔ اس معاملے کو بھی ہمیں خصوصی طور پر سنجیدگی کے ساتھ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد پھر عدت کے مسائل ہیں، اور پھر رکوع نمبر 32 میں ایک خاص بات ہے، اس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں اہمیت کے ساتھ۔
ایک بنی اسرائیل کے ایک نبی کا ذکر کیا گیا ہے، نام نہیں لیا گیا، بس یہ کہا گیا کہ موسیٰ کے بعد کے کوئی نبی تھے، انہیں ضرورت پڑی اپنے قوم کو لے کر دشمنان جو اس وقت کے دشمنان اسلام تھے ان کے خلاف جہاد پر نکلنے کی۔ تو اب یہ ہوا کہ بھائی کمانڈر کون ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اشارے پر وہ جو نبی تھے انہوں نے ایک صاحب جن کا نام طالوت ہے، قرآن نے کہا ہے کہ ان کا نام طالوت تھا، ان کو کمانڈر بنایا۔ طالوت کا کوئی بہت بڑا بیک گراؤنڈ نہیں تھا، کسی بھی طرح کا بیک گراؤنڈ نہیں تھا، نہ کوئی فائنینشلی بہت بڑی پرسنالٹی تھی وہ، نہ کوئی پولیٹیکلی بہت مضبوط آدمی تھے۔ اب لوگوں کو بڑا اعتراض ہوا، ارے ان کو بنا دیا، بھائی فلاں کو بناتے اتنا بڑا آدمی ہے وہ لیڈ کرے گا، یا فلاں کو بناتے اتنا مالدار آدمی ہے وہ لیڈر ہوگا، یہ کہاں سے لیڈر ہو جائیں گے، یہ کس کو بنا دیا؟ ان نبی کی زبانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات کہلوائی ہے، وہ بہت اہم ہے، بہت پوائنٹ کی بات ہے، اس کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ان حضرت طالوت کی اہمیت بیان کی نبی نے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو لیڈر بنائے ہیں، کمانڈر بنائے ہیں۔ کیوں بنائے ہیں؟ دو چیزوں کی وجہ سے۔ اس کے اندر دو خوبیاں ہیں جو تم لوگوں کے اندر نہیں ہیں، یا ہو سکتا ہے کسی کے اندر ایک ہو، کسی کے اندر دوسری ہو، دونوں ایک ساتھ اور اتنے اچھے انداز سے کسی اور کے اندر نہیں ہے، اس لیے خدا نے ان کو کمانڈر بنایا ہے۔ وہ کیا خوبیاں ہیں؟ نمبر ایک، بسطتن فی العلم، علم میں بہت درک رکھتے ہیں، علم بہت مضبوط ہے، نالج زبردست ہے بندے کی، ایجوکیشن کے لحاظ سے بہت مضبوط آدمی ہے، اس کا دماغ کھلا ہوا ہے، اس کے ذہن کے سارے دریچے کھلے ہوئے ہیں علم کی وجہ سے، باتوں کو سمجھتا ہے، باتوں کو سمجھاتا سکتا ہے اچھے انداز سے۔ دوسری چیز، بس تدن فی الجسم، فزیکلی بہت مضبوط ہے۔ یہاں سے ہمیں دو نقطے مل گئے کہ دنیا میں جس قوم کو آگے بڑھنا ہے اس کو ان دونوں چیزوں میں آگے بڑھنا ہوگا۔ جب مسلمانوں نے ان دونوں چیزوں کو پکڑے رکھا وہ آگے بڑھتے رہے، طاقت قوت میں آگے تھے، علم میں آگے تھے، دنیا کی قیادت کر رہے تھے، لیڈر تھے۔ جب دونوں چیزوں میں کمزور پڑنے شروع ہوئے، قوت اور طاقت بھی کمزور ہونے شروع ہوئی، علمی لحاظ سے بھی کمزور ہونے شروع ہوئے، تو لیڈرشپ دوسروں کے ہاتھ میں چلی گئی، ان لوگوں کے ہاتھوں میں چلی گئی جو ان دونوں چیزوں میں آگے تھے۔ آج اگر مسلمان چاہتے ہیں کہ دوبارہ آگے ہوں، انہیں دوبارہ ان چیزوں میں آگے آنا پڑے گا۔ علم اور طاقت، قوت، یاد رکھنا چاہیے دنیا ان دونوں چیزوں کو سلام کرتی ہے۔ جس کے اندر دونوں چیزیں ہیں دنیا اس کو سلام کرے گی، جس کے اندر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں دنیا اس کو اٹھا کے باہر پھینک دے گی، کنارے پھینک دے گی، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ ہم مسلمان، افسوس کی بات ہے، اسی کی مار جھیل رہے ہیں، اور انشاءاللہ آگے جو ریولوشن آنا ہے، جو انشاءاللہ اسلام کا جو رینیسانس ہوگا، وہ بھی انہی بنیادوں پر قائم ہوگا۔ لہٰذا اس بات کو بہت اچھی طرح سے، یہ بات صرف قومی نہیں ہے، کوئی ملک اگر چاہتا ہے آگے بڑھنا، لیڈ کرنا، اس کو بھی ایک خاصیت اختیار کرنی پڑے گی۔ کوئی سوسائٹی چاہتی ہے، یا کوئی ایک پرسن، انڈیویجول آدمی چاہ رہا ہے، اکیلا چاہ رہا ہے کہ میں آگے بڑھوں، میں دنیا کو لیڈ کروں، اسے ان دونوں چیزوں میں آگے بڑھنا ہوگا۔ بہت اہم اشارہ آیت نمبر 247 247 سورہ بقرہ کی، اس سے ہمیں ملتا ہے۔ اس کے بعد پھر کچھ خرچ کرنے کے، انفاق کے معاملات بیان کیے گئے ہیں، اور پھر کچھ معجزات کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ثبوت پیش کیا ہے۔ رکو نمبر 35 میں 3 واقعات آئے ہیں وہ، اور مختصر اشارے کیے گئے ہیں، اور اس کے بعد پھر صدقے کے احکام ہیں، اور سود کے احکام ہیں، سود کو حرام قرار دیا گیا ہے، اور پھر آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ دعائیں سکھائی ہیں بندوں کو، اور ان پر سورہ بقرہ ختم ہو گئی ہے 40ویں رکوع میں آ کر۔ ایک بات یہاں عرض کر دوں، جو میں نے عرض کیا کہ رکوع نمبر 35 میں 3 واقعے آئے ہیں، ان میں سے بس ایک واقعے کی طرف خاص طور پہ اشارہ کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم کا واقعہ ہے۔ حضرت ابراہیم نے اپنے رب سے کہا، پروردگار ربی ارینی کیف تحیی الموتى، میرے پروردگار ذرا مجھے دکھائیے کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کر سکتے ہیں۔ بات سمجھ میں آتی نہیں ہے، ایک آدمی مر گیا، خاک ہو گیا، مٹی ہو گیا، کیڑوں مکوڑوں کی خوراک بن چکا، اب وہ دوبارہ کیسے اٹھ جائے گا؟ کیسے ہو سکتا ہے ایسا؟ کرتے تو آپ ہی ہیں، یا کام آپ ہی کا ہے، لیکن کیسے، ہاؤ، ممکن کیسے ہے یہ آپ مجھے دکھا دیجیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک سوال کیا،
اولم تومن، ابراہیم ذرا یہ بتاؤ کیا ایمان نہیں لاتے؟ میں مردوں کو جلاتا ہوں اور جلا سکتا ہوں، کیا اس بات پہ ایمان نہیں ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا بالکل ایمان ہے، لیکن پھر کیوں؟ لیطمئن قلبی، پروردگار ایک انسان کی حیثیت سے دل میں کبھی کبھی وسوسے پیدا ہوتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں میرا دل مطمئن ہو جائے۔ یہاں سے ہمیں ایک پوائنٹ مل گیا، بہت اہم پوائنٹ، کہ اسلام کے جس معاملے پر، جس ایشو پر، جس گوشے پر ہمارا دل دماغ مطمئن نہ ہو رہا ہو، تو یہ کوئی دوسرے مذہبوں کی طرح نہیں ہے۔ یہاں انسان کی گردن پہ ہاتھی کا سر فٹ نہیں ہوا کرتا، یہاں دیوی دیوتاؤں میں جنگیں نہیں چھڑا کرتی، یہ ڈرامے بازی کا دین نہیں ہے، لاجک کا دین ہے، عقل کا دین ہے، سمجھنے کا دین ہے۔ یہاں سے اسلام اس بات کی ترغیب دے رہا ہے کہ جن مسائل میں عقل مطمئن نہ ہو، دل مطمئن نہ ہو، اس میں اسٹڈی کرنی چاہیے، ریسرچ کرنی چاہیے، رخ صحیح رکھنا چاہیے، کسی صحیح اسکالر، صحیح عالم کی رہنمائی میں اپنی ریسرچ کو آگے بڑھانا چاہیے، لیکن بڑھانا چاہیے تاکہ دل اور دماغ مطمئن ہو جائیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام جیسا نبی یہ کہہ رہا ہے تو ہم اور آپ کون ہیں؟ اس کے بعد پھر اس پارے میں سورہ آل عمران شروع ہوتی ہے، یہ بھی ایک لمبی صورت ہے۔ اس میں چاہتا ہوں صرف آپ کو کہ ایک دو چیزیں آپ کے سامنے، یعنی 9 رکوع تک سورہ آل عمران کے تیسرا پارہ چلے گا، دو چیزیں مجھے صرف پیش کرنی ہیں۔ پہلی چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ سرکشی جو دنیا میں پھیلتی ہے، خدا کے خلاف بغاوت، نیچر کے خلاف بغاوت، دنیا انسانیت کے خلاف جو بغاوت ہوتی ہے، اور ہر طرف جو تباہی بربادی کا جو ماحول بنتا ہے، یہ کیوں بنتا ہے؟ انسان ایک دوسرے کی جان کا دشمن کیوں ہو جاتا ہے؟ قرآن کریم اس کی وجہ دے رہا ہے کہ دیکھو، وجہ اس کی یہ ہے کہ زین للناس حب الشہوات، آیت نمبر 14 سورہ آل عمران، اس کو نوٹ کر لیں، اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے کہ وہ چیزیں، پھر اس کے بعد کئی ساری چیزیں گنائی ہیں، سونے چاندی کے ڈھیر، بھری ہوئی تجوریاں، شاندار گاڑیاں، اونچے اونچے بنگلے، بال بچے، خاندان، ان چیزوں کو تم لوگ سمجھتے ہو کہ یہ اصل چیزیں ہیں، اور سارے جھگڑے کی جڑ یہی ہے۔ یہ اصل چیزیں ہیں ہی نہیں، یہ تو بلبلا ہے، ایک بلبلا جس کے اوپر کچھ سورج کی روشنی پڑی اور ریفلیکشن جو پڑتا ہے وہ خوبصورت سا لگتا ہے، چمکتا ہے، رنگ اس میں الگ الگ رنگ آتے ہیں، ہم دیکھ کے لگتا ہے واہ کتنا اچھا ہے، لیکن وہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی مدت کتنی ہوتی ہے، آدھے منٹ، 1 منٹ، اس سے زیادہ تو نہیں ہوتی۔ ذرا سی ہوا چلی پھوٹ گیا، آپ نے ہلکی سی انگلی ٹچ کی پھوٹ گیا، کسی چھوٹی چڑیا نے آ کے کچھ مار دیا پھوٹ گیا، ذرا سا تنکا اس سے ٹچ ہو گیا پھوٹ گیا۔ یہی معاملہ انسانی زندگی کا ہے۔ یہ چیزیں ہمیں خوبصورت لگتی ہیں، زینال، ہمارے لیے ان کو خوبصورت بنا دیا گیا، حقیقت میں ایسا ہے نہیں۔ قرآن نے پھر اسی آیت کریمہ میں کہا ہے کہ یہ چیزیں کیا ہیں؟ متاع الحیات دنیا، دنیاوی زندگی کا ذرا سا معمولی سا انجوائمنٹ، چٹخارا، ذرا سا چسکا، اس سے زیادہ ان چیزوں کی حیثیت نہیں۔ ایک تو دنیاوی زندگی کی خود حیثیت نہیں کچھ، میں بول رہا ہوں اگلے الفاظ میں ادا نہ کر سکوں، آپ سن رہے ہیں اگلی بات میری سن نہ سکیں، کیا بھروسہ، کچھ پتہ نہیں۔ ایک تو دنیاوی زندگی، اس کی خود اپنے آپ میں کوئی حیثیت نہیں ہے، اور پھر اس دنیاوی زندگی کا بھی ہلکا سا چٹخارا، سوچئے کتنی بحیثیت چیز ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ ساری چیزیں ایسی ہی ہیں جن کو تم نے اصل بنا لیا ہے، اور جب اصل بنا لیا ہے تو ساری پھر مصیبتیں پیدا ہو رہی ہیں۔ اور دنیا میں جتنی بھی سرکشیاں شروع سے لے کے اب تک آپ جتنے بھی سرکش لوگوں کو دیکھیں گے، قارون، فرعون، حامان، شداد، یا آج کے سرکش، سب کا معاملہ یہی ہے۔ اس کے بعد پھر آخر میں پہنچتے پہنچتے 8ویں اور 9ویں رکوع میں جہاں تیسرا پارہ ختم ہو رہا ہے، وہاں پہ قرآن نے ایک بہت اہم موضوع اٹھایا ہے، اور وہ موضوع یہ اٹھایا ہے کہ دیکھو، جو اہل کتاب ہیں، یعنی وہ لوگ جن کے پاس آسمانی کتابیں، آسمانی کتابوں پہ ایمان رکھتے ہیں، یعنی عیسائی اور یہودی، ان کو اس بات کی دعوت دو کہ آؤ ہم لوگ آپس میں کیوں لڑیں، ہم لوگ آپس میں بلا وجہ کے جھگڑے میں کیوں پڑتے رہیں، بلا وجہ خون خرابہ، بلا وجہ کی لڑائیاں، بلا وجہ کی کشیدگی، کھچاؤ، تناؤ، ان سب میں کیوں پڑیں؟ ایسا کرتے ہیں کہ بھائی تم الگ ہو، ہم الگ ہیں، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے، وہ اپنی جگہ، لیکن وہ ایشوز نکالتے ہیں جن پہ ہم ایک ہیں، خدا ایک ہے،
یہ ایک ایسا ایشو اس میں ہم ایک ہیں، چلو کم سے کم ایک ایشو تو نکلا اس میں ہم ایک ہیں. تو قرآن اس بات کی دعوت دیتا ہے، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، ان ایشوز کو نکالیں جو ہمیں ایک ہیں اور جن پر ہم جمع ہو سکتے ہیں. اور جمع جب ہوں گے، آپس میں بات چیت ہوگی، مل بیٹھیں گے، جب مل بیٹھیں گے، گفتگو ہوگی، تو پھر انشاءاللہ آگے کے مواقع نکلیں گے اور ایک دوسرے کو سمجھنا ہم شروع کریں گے. اور جب ایک دوسرے کو سمجھنا شروع کریں گے تو یہ بات طے ہو جائے گی کہ وہی مذہب اصل ہے جو توحید کی بنیاد پر کھڑا ہے، جو آج بھی توحید کی دعوت دے رہا ہے، جو آج بھی شرک کی جڑ کاٹ رہا ہے، وہی مذہب اصل ہے. اور پھر کام بنتا چلا جائے گا. اس دعوت کے ساتھ یہ رکوع ختم ہوتا ہے جو نواں رکوع ہے، اور پھر یہاں پر یہ تیسرا پارہ ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ آگے چوتھے پارے پہ سلسلے میں اگلے درس میں گفتگو کی جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.